مرد و خواتین کے لیے پاکستان کوسٹ گارڈ میں 200 کے قریب جابز کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ گائیڈ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ ان جابز میں کس طرح سے اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بھرتی کے مقام کون کون سے ہیں، ان کی سیلریز کیا ہوں گی، تعلیمی قابلیت کیا رکھی گئی ہے، عمر کی حد، جسمانی معیار کیا رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام کی تمام ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو آپ نے لاسٹ تک لازم دیکھ لینی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ سپاہی جو میلز کے لیے جابز اناؤنس کی گئی ہیں وہ ہیں 155 سیٹس، اور اس کے علاوہ فیمیلز کے لیے جو ہیں وہ 5 سیٹس جو ہیں وہ اناؤنس کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپن میرٹ کے اوپر ہی ہوں گی، یعنی کہ پورے جو ہے وہ پاکستان سے جو بھی فیمیلز اس میں اپلائی کریں گے اسی حساب سے جو ہے وہ بھرتی کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی کوٹا مینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر بات کی جائے سیلریز کی تو 48,660 روپے جو ہے وہ سپاہی کی میلز کے لیے سیلریز رکھی گئی ہیں، جبکہ 46,660 روپے فیمیلز کے لیے جو ہے وہ سیلری رکھی گئی ہے، جس کا نیم جو ڈیزگنیشن آف پوسٹ ہے وہ ہے لیڈی سرچر، ٹھیک ہے۔ اب اگر بات کی جائے تعلیمی قابلیت کی تو اس میں جو آپ کی تعلیم ہے وہ میٹرک رکھی گئی ہے، اور 18 سے 25 سال جو ہے وہ آپ کی ایج لمٹ رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر بات کی جائے بھرتی کے مقام کی تو پنجاب کے لیے جو سینٹر رکھا گیا وہ ہے ہیڈ کوارٹر پنجاب رینجز 33 غازی روڈ لاہور، ٹھیک ہے۔ ہیڈ کوارٹر پنجاب رینجز 33 غازی روڈ لاہور جو ہے وہ 1 اور 2 دسمبر کو آپ لوگ جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے جا سکتے ہیں، جبکہ رینجز کیڈٹ کالج چکری راولپنڈی جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں 5 اور 6 دسمبر کو، ٹھیک ہے۔ FF ریجمنٹل سینٹر ایبٹ آباد جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں 8 اور 9 دسمبر کو، جبکہ پاکستان کوسٹ گارڈ سینٹر کورنگی 2.5 نمبر کراچی میں جو ہے وہ آپ 15 سے 16 دسمبر تک جو ہے وہ جا سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی دن میں آپ لوگوں کے جو ہے وہ تمام کے تمام ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کروا لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹیسٹ کے دن جو ہے وہ آپ نے صبح ٹائم 7:30 بجے جو ہے وہ پہنچ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ قد اور چھاتی کی بات کی جائے تو 5 فٹ 6 انچ جو ہے وہ آپ لوگوں کی کا قد رکھا گیا ہے، اور چھاتی جو ہے وہ 34 آپ کی ہونی چاہیے، 2 انچ جو ہے وہ پھیلاؤ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور فیمیلز کے لیے بھی جو ہے وہ یہی ریکوائرمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، قد کی۔ اب اگر بات کی جائے نااہل ہونے کے طریقہ کار کی تو اگر آپ جو ہیں وہ پہلے سے کسی آرمڈ فورس سے میں رہ چکی ہیں، ٹریننگ سے بھاگ چکے ہیں، یا آپ کا کوئی بھی جو ہے وہ سرکاری محکمے سے تعلق ہے اور اب آپ جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں، تو آپ ان جابز میں اپلائی نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ سلیکشن کے طریقہ کار کے اوپر اگر آئیں تو ابتدائی رجسٹریشن آپ کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کا جسمانی ٹیسٹ ہوگا، جس میں جو ہے وہ آپ لوگوں کی رننگ ہوگی 1.6 کلومیٹر، جو کہ آپ کو 8 منٹ میں کلیئر کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کو تحریری امتحان ہوگا، اور تحریری امتحان کے بیس کے اوپر جو ہے وہ میرٹ بنتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کا میڈیکل ہوگا، ٹھیک ہے۔ میڈیکل کے بعد جو ہے وہ انٹرویو ہوگا، انٹرویو کے بعد جو ہے وہ حتمی سلیکشن ہوگی، سلیکشن کے بعد جو ہے وہ آپ لوگوں کے کال لیٹر جاری کر دیے جائیں گے، آپ لوگوں کو کال کر کے بتا دیا جائے گا کہ متعلقہ تاریخ کو آپ لوگ ٹریننگ کے لیے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر بات کی جائے مراد کی تو مروجہ تنخواہ اور الاؤنسز کے ساتھ جو ہے وہ ملازمت کے دوران ریٹائرمنٹ پر پرکشش جو ہے وہ مراد اور سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ پینشن دی جائے گی جب آپ لوگ ریٹائر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ کوسٹ گارڈ کی جو ہے وہ پینشن ختم ہوگی ہے، ایسی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کراچی میں بچوں کی جو ہے وہ کوسٹ گارڈ کا سکول ہیں، ٹھیک ہے، ان میں آپ لوگوں کو فری تعلیم دی جاتی ہے، طبی سہولیات بھی آپ لوگوں کو دی جاتی ہیں، یعنی کہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جس دن آپ لوگوں نے اپنے ٹیسٹ کے لیے متعلقہ سینٹرز کو جو ہے وہ متعلقہ ڈیٹس کو جانا ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا اصل شناختی کارڈ لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اصل تعلیمی اسناد جو آپ کی میٹرک کی اصل سند ہوگی یا میٹرک کا اصل رزلٹ کارڈ ہوگا وہ آپ لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے کمپیوٹرائزڈ آپ کے پاس جو ہے وہ شناختی کارڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نادرا سے بنا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ڈومیسائل آپ کے پاس ہونا چاہیے، 6 عدد آپ کے پاس جو ہے وہ پاسپورٹ سائز تصاویر بھی جو ہیں وہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ڈپلوما ہے یا کورس آپ نے کیا یا تجرباتی آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے یا ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی، اور یہ تمام چیزوں کی آپ نے جو ہے وہ تمام ڈاکیومنٹس کی 3 کاپیز جو ہے وہ لے کر جانی، اور 6 عدد پاسپورٹ سائز جو ہے وہ تصاویر لے کر متعلقہ تاریخ کو آپ لوگوں نے اپنے اپنے سینٹرز میں جو ہے وہ چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ جو ہیں وہ پاکستان کوسٹ گارڈ میں ایز اے سپاہی بھرتی ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کی 6 ماہ ٹریننگ ہوگی پاکستان کوسٹ گارڈ سینٹر کورنگی 2.5 نمبر میں، ٹھیک ہے، جس کے بعد آپ پاس آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان کے جو ساحلی علاقہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ساحلی پٹیاں ہیں، وہاں پر جو ہے وہ آپ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیں گے پاکستان نیوی کے ساتھ۔ آج کے اس انفارمیٹیو ویڈیو میں صرف اور صرف اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔